ہماری کائنات انسان کی سوچ سے بھی بہت بڑی ہے، جس کی شاید کوئی حد نہیں۔ 21ویں صدی ہونے کے باوجود اور جدید ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود انسان صرف کائنات کے 1% کا ہزارواں حصہ ہی دریافت کر پایا ہے۔ بے شک یہ عظیم الشان کائنات اللہ پاک کی بے مثال تخلیق ہے اور اس کے رازوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ عظیم الشان کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کائنات میں فاصلہ کلومیٹرز میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز میں ناپا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رفتار روشنی کی ہے، جسے سپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس رفتار سے زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی رفتار سے 1 سال تک سفر کریں تو یہ 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہلائے گا۔ سورج ہمارے نظام شمسی کا وہ واحد اور درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ سورج سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے کئی سو نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں۔ دوستوں، اللہ پاک کی تخلیق کی گئی ہر ایک چیز کو موت ضرور آنی ہے، جو کہ قدرت کا نظام ہے۔ جب سورج سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں تو وہ کئی عناصر کے پیدا ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، مگر ان کے مرکز میں موجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بھنور وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے۔ یہ بلیک ہول کائنات میں موجود بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں جو کہ اتنی شدید کشش رکھتے ہیں کہ پورے کے پورے ستارے ہی نگل جاتے ہیں، حتیٰ کہ روشنی بھی ان کے پاس سے نہیں گزر سکتی اور یہ اسے بھی جذب کر لیتے ہیں۔ لہذا جہاں یہ بلیک ہول موجود ہوں گے وہاں ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوگی۔ اگر بلیک ہول کی کثافات کی بات کریں تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر زمین کو چاروں طرف سے دبا دبا کر ایک گولف کی بال جتنا کر دیا جائے تو تب جو کثافات زمین کی ہوگی وہی کثافات بلیک ہولز کی ہوتی ہیں۔ یہ بلیک ہولز اتنی شدید کشش رکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کہکشائیں ان کے گرد گھومنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں یعنی کہ ملکی وے گلیکسی، اس کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے، جس کی بدولت ہماری پوری کہکشاں اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کشش کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ہماری کہکشاں کو پار کرنے کے لیے 1 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہے اور ہمارا سولر سسٹم ملکی وے گلیکسی کے کنارے پر موجود ہے۔ بلیک ہول کی کائنات میں موجودگی کی 2 اہم ترین نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ان میں سے دودھ کی مانند خارج ہونے والی روشنی ہے جسے کائنات میں واضح طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کائنات کے اندھیروں میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے، جبکہ دوسری نشانی ان میں آر پار سوراخ ہونا ہے، جس کے ذریعے کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کی سائنس یہ مانتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں کئی ہیں اور آپس میں متوازی ہیں، یعنی کہ پیرالل یونیورس۔ دوستوں، اگر میتھمیٹیکلی بات کریں تو کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جو ماس رکھتا ہے وہ بلیک ہول بن سکتا ہے، مطلب کہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی چیز ایک بلیک ہول بن سکتی ہے اگر اس چیز کو اتنا دبائیں کہ وہ چیز اپنے سائز سے ناقابل یقین حد تک چھوٹی ہو جائے، تو اس صورت میں کوئی بھی چیز اس کے گریوٹی پل سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ دوستوں، جتنا بڑا آبجیکٹ ہوگا اور اس کو دبا دبا کر جتنا چھوٹا کیا جائے گا تو اس کی گریوٹی پل اتنی ہی زیادہ ہوگی اور وہ اتنا ہی طاقتور بلیک ہول بنے گا۔ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے اور اگر اس کو دبا کر بلیک ہول بنایا جائے تو اس کا سائز محض 3 کلومیٹر رہ جائے گا۔ بلیک ہول کے وجود میں آ جانے کے بعد آس پاس کے ستاروں اور سیاروں کو نگل کر اس کا سائز اور بڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے بلیک ہولز چھوٹے بلیک ہولز کو کنزیوم کر کے اپنا سائز بڑھا لیتے ہیں۔ دوستوں، چھوٹے سے چھوٹا بلیک ہول جو دریافت ہوا ہے اس کا ایریا 3 کلومیٹر تھا اور اس کا نام XTEJ1650/500 ہے اور اس چھوٹے سے بلیک ہول کا ماس سورج سے 10 گنا زیادہ ہے، جبکہ سب سے بڑا بلیک ہول جو کائنات میں اب تک دریافت ہوا ہے اس کا نام S514+81 ہے، جس کا ماس زمین اور سورج کے فاصلے سے بھی 1600 گنا زیادہ ہے، جبکہ اس کے اندر 40 بلین سورج جتنا ماس موجود ہے۔ آج کی تمام جدید ریسرچ اس مقام پر پہنچی ہے کہ یہ بلیک ہولز کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے یا ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا واحد راستہ ہے، مگر ان تک رسائی ناممکن ہے اور ہمیں ان میں سے گزرنا اور ایک سرے سے داخل ہو کے دوسرے سرے سے نکلنا ہے تو ہمیں روشنی کی رفتار سے چلنا ہوگا، جو کہ کسی صورت میں ممکن نہیں۔ دوستوں، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔